یہ سارا کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پیغمبر سے جو پیغمبر ان کے پاس آئے تھے اللہ کا کلام لے کر، اللہ کی جو ہے بشارتیں اور اللہ کے جو ہے نذیر، بشیر اور نذیر بن کر، خوشخبریاں سنانے والے بن کر اور ڈرانے والے بن کر، اور اس کو ان لوگوں نے جھٹلایا۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير۔ اب یہ جہنم میں رہ کر کہتے ہیں وقالوا، اور کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا عقل رکھتے تو دوزخیوں میں شریک نہ ہوتے۔ تو یہ ایک کمپلیٹ پیسج جو ہے ہمارا پورا ہوا، جس کے اندر دو تین باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی۔ نمبر ون یہ کہ جہنم میں کون ڈالے جائیں گے، نمبر ٹو جب یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو پھر جہنم کا جو دروغہ ہے وہ ان سے کیا پوچھے گا اور یہ کیا جو ہے جواب دیں گے۔ ہارون بھائی آپ اس کے اوپر اپنے کوئک جو ہے انپٹس آپ شیئر کریے گا، اس کے بعد اس کو تھوڑا اور جو ہے تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ ریگریٹ انسان کو کس طرح جو ہے اس دنیا میں ہی کرنا چاہیے یا مرنے کے بعد کرنا چاہیے۔ یہ سارا کچھ جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جی مات بھائی، جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چیز جو میں تھوڑی سی ریکیپ کرنا چاہتا ہوں سورہ ملک کے حوالے سے، اور جی یہ ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں بھی کور کیا ہے شاید، اور اگر نہیں کیا ہے تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، اور اس پہ ایک الگ سے اس کا ایک جو ہے ہم سیکشن بھی بنا سکتے ہیں۔ سیکشن وہ یہ ہے کہ سورہ ملک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، جس کو ہم کہتے ہیں ایٹریبیوٹس۔ ایٹریبیوٹس کیا ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، کہ جن چیزوں کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ خاصیت ہے یا یہ وہ ایٹریبیوٹ، یعنی کہ اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت ہے یا اس کی ایک خاص جو ہے اس کی صلاحیت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یعنی کہ کنیکٹڈ ہے، یا اس سے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ صرف اللہ کی ایک خاصیت ہے۔ تو سورہ ملک جو ہے یہ اللہ کی ذات و صفات، یعنی کہ اس کی اپنی ذات کے بارے میں جو اس کی صفات ہیں ان سے ریلیٹڈ ہے، جس میں سب سے بڑی صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے کہ وہ ایک ہے یا واحد ہے یا اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ ایون کہ بعض اوقات اس میں یہ بحث بھی آتی ہے کہ واحد بھی ایک نمبر ہے، تو وہ واحد بھی نہیں، مطلب اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو وہ واحد کے زمرے میں بھی نہیں، واحد سے بھی اوپر ہے۔ تو یہ ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ کی صفات ہے، ایک صفت ہے اللہ کی۔ تو توحید کے حساب سے یہ وہ سورہ ہے جو آپ کی توحید کو مضبوط کرتی ہے، یعنی کہ اللہ کے ایک ہونے، اس پہ ایمان لانے، اس پہ یقین کرنے، اس کے ایمان کے حوالے سے جو ہے نا یہ سورہ ہے کہ وہ آپ کی ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ مالک الملک ہے اور ہر چیز کے اوپر قادر ہے، ہر چیز کے اوپر کنٹرول رکھنے والا ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو اس سورہ کو آپ پوری جب ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو یہ ہمیں اللہ کی ذات کے اوپر، اللہ کی قدرت کے اوپر، اللہ کی جو ایٹریبیوٹس ہیں اس کے اوپر ہمارا ایمان مضبوط کرتی ہے۔ تو اس لیے اس کی جو اہمیت ہے ایمان کے